السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ آئین و جمہوریت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی مسلمانوں سے وفاداری کی سند وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کی تاریخ انگریزوں سے معافی ناموں سے بھری پڑی ہے۔ جمہوریت کی بقا، احترام انسانیت اور بقائے باہمی کے فروغ، برادران وطن، اقلیتوں اور اہل مذاہب کے درمیان اتحاد کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی تحریک ہندو مسلم اتحاد کے تحت پورے ملک میں مختلف پروگرام منعقد کرے گی۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی ہے، آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے۔ ملی جانکاری کے مطابق اتراکھنڈ میں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے اجلاس سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک کے حالات اس وقت انتہائی تشویشناک ہے۔ آئین اور جمہوریت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اور اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ امتیاز، ناانصافی اور نفرت کا سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں عملاً ایک غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ خود کو ہی قانون سمجھنے لگے ہیں اور آمریت ان کے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ دستور ہند کی روح کو مجروح کیا جا رہا ہے اور جمہوری اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ملک تباہی کے آخری نشان کو چھو رہا ہے، جس کے سنگین نتائج پورے ملک کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے سخت لہجے میں کہا کہ بلڈوزر آج انصاف کا نہیں بلکہ انتقام، تعصب اور نفرت کی سیاست کی علامت بن چکا ہے۔ قانون اور عدالتوں کو نظر انداز کر کے لوگوں کے گھروں، دکانوں اور عبادت گاہوں کو مسمار کرنا آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور انصاف کے دوہرے پیمانے سے بدامنی اور تباہی کے راستے کھلتے ہیں۔ اگر حکومت عدالتوں کی جگہ بلڈوزر سے انصاف کرنے لگے تو پھر قانون کی حکمرانی اور شہری حقوق کا کیا مطلب باقی رہ جاتا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بلڈوزر چلا کر کسی کا گھر توڑنا سزا نہیں، جرم ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ سرکار جج نہیں بن سکتی، قانونی اور غیر قانونی تعین عدلیہ ہی کرے گی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جن مدارس اور مساجد پر آج بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، انہی اداروں کے علماء نے انگریز استعمار کے خلاف سب سے پہلے 1803 میں جہاد آزادی کا فتویٰ دیا اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ آزادی کے متوالوں نے تحریک آزادی کی قیادت کی اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ آج انہی اداروں کو تعصب اور نفرت کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پچھلے کچھ برسوں میں حکومت کی طرف سے فرقہ پرستوں کی کھلی حمایت اور قانونی اداروں کی خاموشی کی وجہ سے جس طرح نفرت کی سیاست کو بڑھاوا ملا ہے، ان صدیوں پرانی اقدار کو زبردست نقصان پہنچا ہے جو ہمارے ملک کی صدیوں پرانی تہذیب اور روایت کا حصہ رہی ہے اور جن کی بنیاد مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے باہمی اتحاد و محبت پر ٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں سے حب الوطنی اور وفاداری کی سند وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کے پروجوں کے بارے میں تاریخ میں انگریز حکومت سے معافی نامے اور مصالحت کے واقعات درج ہیں، جبکہ مسلمان اور ان کے اکابر نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، جیلیں کاٹی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہی سنگین حالات کے پیش نظر 14 اور 15 مئی کو نئی دہلی میں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں طویل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مختلف مذاہب کے درمیان باہمی رواداری، احترام انسانیت اور بقائے باہمی کے فروغ کے لیے ہر سطح پر تحریک ہندو مسلم اتحاد اور دیگر اقلیتوں اور اہل مذاہب کے درمیان اتحاد کا پیغام چھوٹے بڑے پروگرام کیے جائیں گے اور اسے ایک تحریک کی شکل میں پورے ملک میں متعارف کرایا جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت ہر سطح پر چھوٹے اور بڑے پروگرام منعقد کیے جائیں گے جن میں تمام مذاہب کی ایسی اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا جو نہ صرف ہم خیال ہوں بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھتے ہوں۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ تحریک ہندو مسلم اتحاد کے تحت منعقد ہونے والے تمام پروگرام مکمل طور پر غیر سیاسی ہوں گے اور ان کا مقصد سماجی ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ملک کی اکثریت آج بھی محبت، بھائی چارے اور بقائے باہمی پر یقین رکھتی ہے۔ المیہ صرف یہ ہے کہ نفرت کے شور میں محبت کی آوازیں دب کر رہ گئی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ محبت اور خیر کی روشنیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ماضی میں بھی ملک کی سالمیت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف ہر اول دستے کا کردار ادا
کرتی رہی ہے اور آج بھی اپنے وسیع اور باوقار پلیٹ فارم کے ذریعے امن، محبت اور انصاف کی آوازوں کو طاقت فراہم کرے گی۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی کمیٹی نے اس تحریک کو مؤثر، منظم اور عوامی سطح پر کامیاب بنانے کے لیے ضلعی اور مقامی جمعیتوں کے ذمہ داران سے مشورے کے بعد ایک واضح ہدف کے ساتھ اپنی جد و جہد کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ آئندہ مہینوں میں اس عنوان پر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اجلاس ہوں گے، جن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ مولانا مدنی نے اخیر میں کہا کہ بلا شبہ فرقہ پرستی اور مذہب کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنے سے ملک کے حالات انتہائی مایوس کن اور خطرناک ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ امید افزا بات یہ ہے کہ تمام ریشہ دبانیوں کے باوجود ملک کی اکثریت فرقہ پرستی کے خلاف ہے۔ ہم ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قوم حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہتی، بلکہ اپنے کردار و عمل سے حالات کا رخ پھیر دیتی ہے۔ یہ ہمارے امتحان کی سخت گھڑی ہے، چنانچہ ہمیں کسی بھی موقع پر اپنے دین، صبر، امید اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، قوموں پر آزمائش کی گھڑیاں اسی طرح آتی رہتی ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان 1400 سال سے انہی حالات میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ مسلمانوں کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ رہتی دنیا تک اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے، جس دن وہ نہیں رہیں گے اس دن یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیشہ صرف اللہ ہی کی حکومت باقی رہنے والی ہے۔ پروگرام کے اختتام پر مولانا مدنی نے ہزاروں مسلمانوں سے ہاتھ اٹھوا کر یہ عہد لیا کہ موجودہ حالات خواہ کتنے ہی دشوار اور صبر آزما کیوں نہ ہو، مسلمان ہر حال میں صبر، حسن اخلاق، محبت اور رواداری اور امن کا راستہ اختیار کرے۔ انہوں نے تاکید کی کہ مسلمان کسی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے حسن سلوک سے دے، کیونکہ اسلام انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کی کہ وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ ملک باہمی احترام، محبت اور بھائی چارے سے مضبوط ہوتا ہے، نفرت اور انتشار سے نہیں۔ یہ خبر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کے دفتر سے جاری کی گئی ہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔